تو پہلا ہاف ہم اردو میں کریں گے اپنے ان لوگوں کے لیے جو اردو لینگویج سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہوگا وہ انگلش میں ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے یہ ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا، اور اس کے ٹاپک کو لے کر آپ کے مائنڈ میں کیا چیز تھی جو آپ نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا؟ اچھا، تھینک یو ویری مچ ایاز. پہلے تو بہت بہت شکریہ اپنے شو میں دوبارہ بلانے کا. یہ موضوع ہم نے مل کے اس لیے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ موضوع کرسچن مسلم ڈائلاگ کے اندر بھی اور روزمرہ زندگی کے اندر بھی جو سوشل انٹریکشنز ہوتا ہے اس کے لیے یہ موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا تھا، آپ کی بات کو میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے ذریعے بھی لوگ جو کنیکٹیوٹی یہاں شو پہ ٹھیک ہے اسلام آباد میں، تو وہ ہاف پروگرام ہم نے اردو کا اس لیے ڈیسائیڈ کیا کہ بہت سارے امام مسجد جو ہیں یا پاسٹرز ہیں ان کی انگلش لینگویج کو اتنی بہتر نہیں ہے، تو اردو میں وہ سہولت محسوس کرتے ہیں اس کانسیپٹ پہ کو سمجھنے کے لیے. تو ان کے لیے جن کے لیے انگلش لینگویج ایک بیریئر ہے، ہم نے سوچا کہ آدھا پروگرام ہم اردو میں کر دیں گے اور آدھا پھر اپنی انٹرنیشنل آڈینس کے لیے انگلش میں کر دیں گے. اب آپ نے یہ پوچھا سوال کہ یہ موضوع میرے ذہن میں کیسا ہے، تو جب میں ارلی 80s میں کرسچن مسلم ڈائلاگ میں انوالو تھا، میرے بہت سارے مسیحی دوست تھے، تو ان کے گھروں پہ بھی میٹنگز ہوتی تھی کرسچن مسلم ڈائلاگ کے حوالے سے. تو وہاں پہ ایک بڑا ٹریڈیشنل اور ایک بڑا یونیک کہہ لیجیے روٹین کا ایک کانسیپٹ ڈسکس ہوتا تھا جب مسلمانوں کے ساتھ مسیحی بھائیوں کی بات ہوتی تھی کہ ہم لوگ شریعت کے تابع نہیں ہیں، ہم لوگ فضل کے تابع ہیں. اور مسلمان جو تھے وہ جب آگے جو اپنا کیس پریزنٹ کرتے تھے مسیحی بھائیوں کے سامنے، تو ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس شریعت ہے، تو چونکہ اسلام ایز اے ٹوٹیلٹی شریعت اسلامیہ کا لفظ یوز کرتے ہیں، تو شریعت سے مراد اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یا ببلیکل سینس میں احکامات کے مجموعے کو کہتے ہیں. تو شریعت ہمارے ہاں جو اسلام کے اندر ہوتی ہے وہ ٹوٹیلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر معرفت، حقیقت اور احکامات یہ سب کو ملا لیں تو اس کے پورے ٹوٹیلٹی پیکج کو شریعت کا نام دیتے ہیں. تو شریعت ایک احکامات کے مجموعے کو کی سینس میں بھی بولتے ہیں، اور اسلام کے اندر شریعت ایک ٹوٹیلٹی آف پیکج یعنی کہ جس کو دین کا نام ہم کہتے ہیں اس کی سینس میں بولتے ہیں. تو ادھر سے مسلمان جب اپنا کیس پریزنٹ کرتے تھے شریعت اسلامیہ کے تحت سالویشن کے کانسیپٹ پہ، ادھر سے رسپانس آتا تھا کہ ہم لوگ شریعت کے تابع نہیں ہیں، فضل کے تابع ہیں. تو یسوع مسیح کہ ہماری جو نجات ہے کرسچینٹی میں وہ فضل کے تابع ہیں. غالباً آپ دیکھیں مسیحی اشاعت خانہ لاہور، انہوں نے کتاب چھوٹی وکلف سنگھ کی چھاپی ہے، غالباً یہ وہ آتھر ہیں اس کے، شریعت الہی یا فضل الہی، اور اس کے اندر یہ کانسیپٹ انہوں نے ڈسکس کیا. تو میں نے جب اپنے جو ٹائم پیریڈ میں اس کانسیپٹ کو لیا اور اس کو تھورولی اسٹڈی کیا کہ دیکھوں کہ اس کا اندر کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں، تو بیک اینڈ پہ شریعت ہو یا فضل ہو دونوں کی بیک پہ محبت الہی کا کانسیپٹ ہے. اب وہ محبت الہی آگے انسانیت تک کس فارم میں پہنچی ہے، شریعت کی فارم میں پہنچی ہے یا فضل کی فارم میں پہنچی ہے، تو وہ آگے چل کے کانسیپٹ جو ہے وہ اپلیکیشن میں ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اور شریعت الہی میں یا فضل الہی میں یہ بیک اینڈ پہ جو کانسیپٹ ہے وہ محبت الہی کا ہے. تو اس لیے پھر میں نے محبت الہی کے ٹاپک کو جب تھورلی اسٹڈی کیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی دیکھا، نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی دیکھا، پھر قرآن کانسیپٹ جو اس کا ہے، پھر اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اس کو میں نے جب اسٹڈی کیا تو پھر مجھے بڑے دلچسپ پہلو دیکھنے کو ملے. بہت ساری سملیرٹیز بٹوین اسلام، جوڈائزم اینڈ کرسچینٹی میں دیکھنے کو ملی، اور بہت ساری سملیرٹیز اور بہت سارے آبجیکشنز. جیسے مثال کے طور پہ ایک بڑا مشہور مسیحی آبجیکشن اکثر کتابوں میں ملتا ہے کہ اسلام کے اندر یعنی بائبل مقدس میں ہے نا خدا محبت ہے، یوحنا کے خط میں وہ کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں یا اسلام میں خدا کے محبت ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں تو سورہ ہود کی میں نے آپ کے لیے آیت بھی میں نے کہا ساتھ ساتھ اس میں سورہ ہود کی آیت نمبر 90 ہے، سورہ ہود کی سورت نمبر 11 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک میرا رب رحیم ہے اور محبت کرنے والا ہے. تو لفظ ودود استعمال ہوا ہے. اگر اس کو ٹرانسلیٹ کروں میں ببلیکل سینس میں تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ خدا رحیم بھی ہے اور محبت بھی ہے.
گاڈ از لو کا جو کانسیپٹ بائبل مقدس میں ہے وہ قرآن پاک میں بھی اویلیبل ہے. پھر اسی طرح اب میں آپ کو کمپیریزن اس لیے کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلکلی لوگوں کو نہیں پتہ, جو کرسچن مسلم ڈائلاگ میں کتابوں میں نہیں آئیں. کتابوں میں اور پبلک انٹریکشن میں فوکس ڈفرینسز پہ رہا ہے. اس کی وجہ سے کمیونٹیز ڈیوائڈ ہو گئی ہیں, نفرت دل میں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے, ایک دوسرے سے گیپ کریٹ ہو گیا ہے. اسی طرح انجیل متی میں اکثر آپ نے مسلم اسکالرس کی یا جو کہہ لیجیے عام لوگ ہیں جن کا شوق ہے مکالمہ یا مناظرے کا, تو انہوں نے اعتراض کیا ہے متی کی انجیل کے یسوع مسیح کے قول پہ کہ جو تمہیں دائنی طرف مارے تو جو بائیں طرف مارے اپنا دائنا جو گال ہے آگے کر دو. تو اکثر اس پہ چند لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں مسلم سائڈ سے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے, تو اسلام نے جہاد کا حکم دیا. تو ان کی خدمت میں یہ ہے کہ جب میں قرآن پاک پڑھا تھا تو سورہ حامیم سجدہ یہ 41ویں صورت ہے اور اس کی 34ویں آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی برائی سے پیش آئے تو جواب میں اس سے اچھائی سے پیش آؤ, تاکہ تمہارے حسن سلوک سے وہ شخص اپنے کیے پر نادم ہو اور اپنے بیہیویئر کو ریویو کرے اور تمہارے اس کے درمیان ایک محبت اور دوستی پیدا ہو جائے. ایگزیکٹلی یہی بات یسوع مسیح نے دائنے گال اور بائیں گال کی مثال کے ذریعے اپنے فالوورز کو کی ہے. تو جب آپ کمپیریزن میں ڈیپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے بہت سارے دونوں مذاہب کے جو محبت الہی کے اور آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے کانسیپٹ ہیں وہ بڑے سنگولر, کامن اور ایک جیسے ہی ہیں. آگے جب ان کی اپلیکیشن ہوتی ہے نا وہاں جا کے چیزیں پھر ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا شریعت الہی یا محبت الہی شریعت الہی یا فضل الہی, یہ درمیان میں یا کا لگا کے شریعت اور فضل کو دو ڈفرنٹ حصوں میں بانٹ دینا, یہ کرسچن کانسیپٹ ہے, بیبلیکل کانسیپٹ ہے, پولس رسول کے خطوط میں آپ کو ملے گا. اسلامک کانسیپٹ میں یہ نہیں ہے. فضل شریعت کا ہی حصہ ہے, شریعت سے باہر فضل نہیں ہے. اور اسی طرح یہ اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دیکھیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے انٹائر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں, اگر آپ پیدائش سے لے کے استثنا تک شریعت موسوی دیکھیں, پھر باقی کتابیں بھی دیکھیں, اگر نیو ٹیسٹامنٹ کو ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا آپ سائڈ پہ رکھ دیں اور صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ پہ دیکھیں, تو پوری شریعت موسوی میں اور پورے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جا بجا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ میرے احکامات کو قائم رکھو گے تو میں تم سے محبت کروں گا, اگر تم یہ میرے احکامات کو قائم رکھو گے تو میرا فضل اور میری محبت تم پہ نشاور ہوگی, اگر تم میرے احکامات سے ہٹ جاؤ گے تو تم پہ عذاب بھیجوں گا. تو جو فضل کا ایلیمنٹ ہے وہ شریعت کی تابعداری کے تحت ہے, اس کے اوپر نہیں ہے, اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. یعنی جو اسلامی کانسیپٹ ہے اور جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جہاں تک میں نے پڑھا ہے سارے حوالہ جات کے ساتھ, کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سر انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ محبت بھی کریں گے, آپ پہ فضل بھی کریں گے. اور ایگزیکٹلی یہی آپ دیکھیں 4 گاسپلز میں بھی جیزس کرائسٹ کا یہی پیغام رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چلیں تو بڑا ہی دلچسپ حوالہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اور وہ ہے جناب یوحنا کا پہلا خط ہے اور باب نمبر 2 ہے, اس کا چیپٹر 2 ہے ورس 1. میں آپ کو بتا کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا, اس کا آیت نمبر 3 سے سٹارٹ ہوتا ہے, میں پڑھتا ہوں. یوحنا کا پہلا خط ہے, اس کا باب نمبر 2 ہے, آیت نمبر 3 سے سٹارٹ کر رہا ہوں. اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اس سے جان گئے ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں. ہاں, جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اور اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے. ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں قائم ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا. یعنی اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں, میں یسوع مسیح سے محبت کرتا ہوں اور میں ان کے فضل کے تابع ہوں, اس کی ایک ہی علامت ہے کہ آپ ان کے بتائے ہوئے حکموں پہ رستے پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو جب آپ ان کے احکامات کو فالو کریں گے تو جو کمانڈمنٹس کی فالوئنگ ہے اسی سے آپ کو فضل بھی ملنا ہے, وہی علامت ہوگی خدا سے محبت کی
آپ کے ایمان میں پختگی کی بھی. یہ وہ دو چیزیں ایسی ہیں, تین چیزیں جو اسلام اینڈ کرسچینٹی میں ایکولی کامن ہے. نمبر ایک. نمبر دو, بتا فضل کیا چیز ہے؟ فضل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اعمال کی بیس پہ خدا کے حضور پیش ہوں گے تو اعمال ہر آدمی کا اتنا پرفیکٹ نہیں ہے کہ خدا کی نظر میں پورا اتر سکے, یا خدا کے بتائے ہوئے حکموں کی روشنی میں ہر آدمی پرفیکشنسٹ نہیں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, کیا ہماری نجات ہمارے اعمال کے ذریعے ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم خدا کے فضل سے بخشے جائیں گے, اپنے اعمال کے باعث سے نہیں. فضل کا یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ خدا نے ہمارے اعمال پر نظر کی, ان کی خامیاں, کمیاں, کوتاہیوں کو صرف نظر کیا, درگزر کیا, اپنی رحیمانہ نظر کرم کرتے ہوئے اپنا فضل کر کے ہمارے ان ناقص اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمیں نجات بخشی اور ہماری طرف نظر کرم کی, محبت کی. فضل کا یہ معنی جو ہے وہ کرسچینٹی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ملے گا, نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی ملے گا, اسلام میں بھی ملے گا. یہ کامن چیز ہو جاتی ہے. جو تھیولوجیکل ڈفرنس ہے نا نجات کے معاملے میں, کہ شریعت اور فضل کو سیپریٹ کر کے جیسے پولس رسول کی تعلیمات میں, اور جو اسلام کا کانسیپٹ ہے, یہ جو تھیولوجیکل ڈفرنس ہے, اور اس کو تھیولوجیکل ڈفرنس کو سائڈ پہ رکھ کے باقی جو معاملات کی طرف آئیں گے تو بے شمار جگہوں پہ ہم کامنلی کنیکٹڈ ہیں شریعت اور فضل کے تابع کے تحت. تو یہ وہ بیسکلی تھیم تھا کہ شریعت اور فضل میں کیا فرق ہے, کیا محبت شریعت کے عمل سے ہٹ کے کوئی چیز علیحدہ سے ہے. تو میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ تھی, اس لیے میں نے سوچا کہ اس ٹاپک کو ہم آج ڈسکس کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنا, اس کا کلیم کرنا, یا اللہ تعالیٰ کا آپ سے محبت کرنا, یہ ایک صرف ہوائی دعویٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31-32 ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو. میں نے جو اس کو حکم دیا ہے اور وہ حکم جو اس نے شریعت کی شکل میں آپ تک پہنچایا ہے, آپ جب اس پر عمل کرو گے تو جواب میں میری محبت, میری شفقت, میری توجہ کے حقدار ٹھہرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے, یعنی اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی دیکھیں, یسوع مسیح کو بھی دیکھیں, نیو ٹیسٹامنٹ میں خطوط کو دیکھیں اور اسلام میں دیکھیں, تو یہ چیز کامن ہے کہ خدا کی محبت کا کوئی نہ کوئی معیار تو ہے جس پہ چل کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں خدا کی محبت کا حقدار ہوں. اور اس نے جو طریقہ بتایا ہے کہ جوڈائزم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے تو رحمت بھی ہوگی, محبت بھی ہوگی, فضل بھی ہوگا. اگر یسوع مسیح کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے تو رحمت بھی ہوگی, فضل بھی ہوگا, کرم بھی ہوگا. اگر اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے, ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے شریعت اسلامیہ کے تحت, تو رحمت بھی ہوگی, فضل بھی ہوگا, کرم بھی ہوگا. صرف فرق یہ ہے اسلام اینڈ کرسچینٹی میں, یہ جو تھیولوجیکل ایک پوائنٹ ہے کہ شریعت علیحدہ چیز ہے, فضل علیحدہ چیز ہے, یہ جو تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو ہے یہ اسلام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور میری ہمبل انڈرسٹینڈنگ ہے یہ جوڈائزم میں بھی نہیں ہے. جوڈائزم اور اسلام اس نقطے پہ بالکل ون ہے کہ فضل, محبت, کرم یہ احکامات الہی کی پیروی میں ہے. یعنی نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی اگر آپ پڑھیں گے تو یہ کانسیپٹ آپ کو ملے گا. پھر آگے جب یہ چرچ کے ذریعے ڈوگما میں, فیتھ میں بدلتا ہے تو وہاں پہ یہ ڈفرینس آ جاتا ہے. تو یہ وہ ساری جس کی وجہ سے پھر یہ سارا تھاٹ پروسیس چلا کے تو میں نے اس موضوع پہ اسٹڈی بھی کی, اور آج بھی یہ سوچا تھا کہ چلیں اس موضوع کے حوالے سے تھوڑی سی انٹلیکچوئل شیئرنگ ہو جائے گی دوستوں سے, اور وہ اس گفتگو کی روشنی میں اپنے نظریات اور مزید اپنی تحقیق کو ری ڈائریکٹ بھی کر لیں اور ریویو بھی کر لیں. بالکل. اور یہ کیونکہ کرسچینٹی کی جو بیس ہے وہ محبت پر ہے, تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے یہ مختلف, کیونکہ بائبل مقدس کی اور خاص طور پہ جب میں سوچ رہا تھا کہ ہم محبت کے بارے میں بات کریں تو مقدس پالوس رسول کا خط جو ہے وہ پہلا خط کرنتھیوں کے نام, اس کا 13واں باب, محبت کی بہت ہی عمدہ ڈیفینیشن انہوں نے بیان کی. اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھ میں محبت نہ ہو تو میں فرشتوں کی زبانیں بولوں تو بھی جو ہے وہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں
تو ہماری سوسائٹی میں جہاں اتنی فرسٹریشن ہے، نفرت ہے، اس حوالے سے بڑا اہم پہلو ہے. میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی جو ہے وہ سب سے فیوریٹ جو کوٹیشن ہے محبت پہ، یہ ڈیفینیشن ہے، وہ آپ کے مائنڈ میں آپ کے لحاظ سے کیا ہے؟ آپ کی پسندیدہ جو ہے وہ ڈیفینیشن محبت کے بارے میں اس میں بائبل میں بھی اور قرآن میں. میری دو بائبل مقدس سے جو میری فیوریٹ ترین ڈیفینیشن ہے محبت کی، وہ پولس رسول کی یہی ہے. 13واں باب جو ہے کرنتھیوں کے نام پہلا خط اور اس کا 13واں باب، اور وہ یوں ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتا. اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. اگر اس کی تفسیر میں اگر میں جاؤں نا تو بڑے بڑے شاندار نکات ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام آدمی جو ایک اللہ سے محبت رکھتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، اور دوسری سائڈ پہ ایک ایسا آدمی ہے جو معجزے کر کے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے اٹھا دیتا ہے. بالکل. تو پولس رسول کے نزدیک ایک عام آدمی جس کو صرف اللہ سے، وہ زیادہ گریٹر ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. تو میریکل پرفارم کرنا کوئی علامت نہیں ہے محبت رکھنے سے. محبت رکھنا ایک اور چیز ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. تو اگر ہم ایک جملے کی تفسیر میں ہیں تو بڑے بڑے شاندار نکات. آگے چل کے کہتے ہیں ورس 3 سے آگے، اور اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں. محبت صابر ہے، مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. اگر صرف یہ سب سہ لیتی ہے اور برداشت کر لیتی کہ لفظوں کو لے لیں تو اس کے اندر ڈپریشن اور سٹریس مینجمنٹ کی ساری جو ٹریننگ ہے اس لفظوں کے اندر ہے. کہ اس میں آگے کہتے ہیں محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں محبت آ جائے تو وہ امیچورٹی سے میچورٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. محبت بندے کو میچور کر دیتی ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں لیکن جب میں جوان، اس وقت کہتے ہیں اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. اس وقت میرا علم ناقص ہے مگر اس وقت ایسے پورے طور پہ پہچان لوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں. اب آخری جملہ جو اس کا ورس 13 کا، یہ بڑا شاندار ہے. اگر یہ پورے چیپٹر کا نچوڑ ہے یا پوری بائبل کا نچوڑ ہے، غرض ایمان، امید اور محبت، یہ تینوں دائمی اور مگر افضل ان میں محبت ہے. ایمان اور امید کے پیچھے محبت نہ ہو تو یہ دونوں ایکٹیویٹ نہیں ہوتی. تو ان کی ایکٹیویشن کی جو ہے ایمان کی اور محبت کی، امید کی، وہ محبت ہے. اور امید بھی اگر آپ دیکھیں غور سے، جب اس کو ایمان کو اور امید کو آپ اینالائز کریں تو بیک اینڈ پہ محبت ہی ہوتی ہے جو ان کو زندہ رکھتی ہے، ان کو ایکٹیویٹ رکھتی ہے. تو بائبل سے تو میری یہ پسندیدہ آیت ہے محبت کی ڈیفینیشن پہ. قرآن پاک سے میں نے آپ کو ایک بتاتا ہوں آپ کو. اب قرآن پاک سے میں نے بے شمار حوالے ہیں، سورہ حامیم، سجدہ، مگر جو سب سے زیادہ پسندیدہ آیت ہے نا محبت کی ڈیفینیشن پہ، وہ سورہ آل عمران ہے. اس کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے، اور وہی میں نے ابھی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی رسول کی پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. سم ٹائمز محبت کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی آئیڈیل چاہیے کہ محبت کس طرح سے کی جائے. اس آیت میں پورا کا پورا اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کہ محبت سے دوسروں سے کس طرح سے پیش آنا ہے. آپ نے اگر محبت کرنی سیکھنی ہے خدا کی ذات کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، تو آپ ساری کی ساری
होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बायोग्राफी है उसको स्टडी कर लें, आपको मोहब्बत करने का ढंग भी आ जाएगा, मोहब्बत दूसरों की रिसीव करने का सलीका भी आ जाएगा, मोहब्बत देने का सलीका भी आ जाएगा, अल्लाह से मोहब्बत करने का सलीका भी आ जाएगा। और जो करंथियों में जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, अगर उसको लेके भी अगर आप सीरत मसीह पे, सीरत मूसवी पे और सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर उसको अप्लाई करें तो वो सारी की सारी आयात के जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं वो कहीं ना कहीं किसी की सीरत में किसी एक वाक़े की शक्ल में नाजिल हो रही हैं, रूनुमा हो रही हैं, किसी दूसरे वाक़े की शक्ल में रूनुमा हो रही हैं। तो मोहब्बत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये अगर आप कह लीजिए कि बंदे को इसकी थोड़ी बहुत समझ आ जाए ना तो पूरा इंटायर पर्सपेक्टिव जो रिलीजन का है ना वो चेंज हो जाता है। फिर इंसान थियोलॉजी पढ़ने की बजाय पर्सनैलिटी को देखता है, फिर यीशु मसीह ने क्या कहा और उससे क्या साबित होने की बजाय ये देखता है कि यीशु मसीह खुद क्या थे और मैं यीशु मसीह की शख्सियत से या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत से किस तरह से फैज़याब होके अपनी लाइफ को आगे कैरी कर सकता हूँ। तो ये और बेशुमार आयतें हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि हमने इसको इस सेशन को इंग्लिश में भी करना है, तो मेरा अगला सवाल है कि क्या जो सिमिलरिटीज़ हैं वो क्रिश्चियनिटी में और जो इस्लाम में है, जो कॉमन जो कॉन्सेप्ट हैं उनके हवाले से थोड़ा बताइएगा। अगर मैं इसको समराइज कर लूँ, जुडाइज़म को, ओल्ड टेस्टामेंट को, न्यू टेस्टामेंट को, यानी सीरत अहकामात मूसवी को ले लें, सीरत मसीह को ले लें, सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लें, तीनों में एक चीज़ कॉमन है जो मैंने पढ़ के तो अपना खुद से एनालाइज किया। मैं गलत हूँ या दुरुस्त हूँ ये फैसला सुनने वाले दोस्त करेंगे कि जब आप खुदा से मोहब्बत का दावा करते हैं और फिर अपनी शख्सियत को जब लोगों के साथ इंटरेक्शन आपका होता है तो आपका जो बिहेवियर है लोगों के साथ वो डिफाइन करेगा कि आप खुदा के साथ मोहब्बत के दावे में कितने पुख्ता और संजीदा हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। आप, मैं मिसाल के तौर पे मत्ती की इंजील में जैसे यीशु कहते हैं कि रोज़े क़यामत एक शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में होगा और अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं भूखा था, प्यासा था, बीमार था, तो वो सारा वाक़या है। एग्जैक्टली वही वाक़या हदीस नबवी में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते। वो दोनों वाक़या कोट करने का मतलब ये है कि रोज़े क़यामत आपकी खुदा से मोहब्बत और कुर्बत का फ़ैसला और आपकी निजात का फ़ैसला इस बात पर है कि आपने लोगों के साथ कैसे सलूक किया। यानी खुदा अपनी मोहब्बत को इवेलुएट कर रहा है उसके लोगों के साथ बिहेवियर को इवेलुएट करके। वो जो मत्ती का जो पैराबल है, जो मिसाल है यीशु मसीह की, आप अंदाज़ा करें, फिर आप पूरा इंटायर न्यू टेस्टामेंट पढ़ लें, खतूत पढ़ लें, पौलुस रसूल के पढ़ लें, यूहन्ना के पढ़ लें, जेम्स के पढ़ लें, अमाल को देख लें, स्टडी कर लें, पूरा कुरान पाक देख लें। जा बजा ये कहा गया है कि अगर आप खुदा से मोहब्बत का दावा करते हैं तो लोगों के मोहब्बत से पेश आए। आप जितना खुदा के साथ ताल्लुक में पुख्ता होते चले जाएंगे, लोगों के साथ उतना ही शफीक, रहीम और करीम होते जाएंगे। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा कि वो सारी कायनात का रब है। रहमतुल आलमीन का टाइटल है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि वो सारी कायनात के लिए पैगंबर और रहमत बन के आए हैं। किताबुल आलमीन है हमारी। तो ये हमारा जो रिलीजियस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यूनिवर्सल है। उसमें जो लोग मानने वाले हैं वो एक छोटा सा जुज़ है। बाकी जो नॉन बिलीवर्स की कैटेगरी में आते हैं वो भी अल्लाह ताला की रहमत से बाहर नहीं है, वो भी अल्लाह ताला की रहमत के अंदर आते हैं। तो जब आप किसी नॉन बिलीवर से भी मिलते हैं और उस मिलने में जो आपका बिहेवियर है, खुदा उस पर बड़ी ख़ास नज़र रख रहा होता है कि ये करता क्या है मेरे बंदे के साथ, क्योंकि नॉन बिलीवर भी तो उसी की क्रिएशन है ना। तो ये वो 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज़म में। क्या ये कॉमन है, कॉमनैलिटी की बात कर रहा हूँ कि ये कॉमन है तीनों मज़ाहिब में कि अगर आप खुदा के साथ मोहब्बत में पुख्ता और संजीदा हैं तो वो ये देखेगा खुदा कि इसका मेरी मखलूक के साथ कैसा सलूक है, ख्वाह वो इंसान है, जानवर है। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, क्यों नाम उसका इतना ज़्यादा मशहूर है कि इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी मोहब्बत में मशहूर था बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के बहुत सारे औलिया कराम देखेंगे कि पौधे हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, हर एक के साथ बिहेव करते हुए कभी ये डरते थे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है तो वो मुझे किस नज़रों से देखेगा, मैं इस बिहेवियर के लिए उसकी बारगाह में जवाबदेह होऊंगा।
تو وہ اپنے سارے بیہیویئر کو گاڈ کانشیس ہو کے پرفارم کرتے تھے, گاڈ مائنڈیڈ ہوتے تھے اپنی ہر ایکٹیویٹی کے اندر. تو یہی چیز ہے جو کامنالٹی مجھے ملی ہے ایز اے مسلم بائبل مقدس پڑھتے ہوئے, کہ تینوں مذاہب میں ایک نقطے پہ متفق ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بہتر کریں. خدا کی جو صفت ہے رحمان ہونا, درگزر کرنا, محبت کرنا, وہ آپ کے بیہیویئر میں, آپ کے انٹریکشن میں لوگوں کے ساتھ جب تک نظر نہیں آئے گی, اس وقت تک کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ خدا کے ساتھ محبت میں ابھی پختہ ہیں. ابھی شاید آپ لرننگ پروسیس میں ہیں. تو یہ پوائنٹ تھا. بالکل, یہ تو جو سملر کانسیپٹ ہیں یا جو کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایسے نقطات ہیں جو بہت کامن ہیں یا سیم ہیں, لیکن ڈفرینس بھی تو ہے نا, اور ہم ان ڈفرینس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے. اور وہ ڈفرینسز کیا ہے جو ہم جو ہے کرسچینٹی میں اور اسلام میں ہے محبت کے حوالے سے. دیکھیں, وہ سب سے بڑا میجر ڈفرینس جو ہے وہ انکارنیشن کا ڈفرینس ہے. خدا نے دنیا کی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا انجیل یوحنا میں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تھیولوجیکل کانسیپٹ ہے. یعنی اگر آپ خدا کے محبت کے کانسیپٹ کو انکارنیشن یا خدا جو ہے مسیح کے روپ میں نیچے آیا, اس کے پیچھے ٹرینٹی کا کانسیپٹ آ جائے گا, پھر مصلوبیت کا کانسیپٹ آ جائے گا, پھر ان کا کرسٹولوجی کا کانسیپٹ آ جائے گا, پھر لاگوس کا جو فلسفہ ہے. یعنی ایک چھوٹی سی آیت کے پیچھے کئی ایسے تھیولوجیکل کانسیپٹ آ جاتے ہیں جو اسلام کے مطابق ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. یہ تھیولوجیکل فریم ورک ہیں, یعنی یہ آئیڈیاز ہیں جو فیتھ کی شکل میں ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, مگر ان کو ایکسیپٹ کر کے جب پریکٹس کرنا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, تو لوگوں کے ساتھ پھر انکارنیشن, تھیولوجی, ٹرینٹی, یہ چیزیں نہیں پریکٹس ہوتی. لوگوں کے ساتھ بیہیویئر ایکسرسائز ہوتا ہے, شفقت کا پہلو کا. وہ جو پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے تھیولوجی کا, اس پہ اسلام, کرسچینٹی اینڈ جوڈائزم وہ سیم ہے. یعنی میں اگر آپ کی بات جو ابھی تک آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ تھیولوجیکل ڈفرینسز کو, تھیولوجیکل جو چیزیں ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے, اگر ہم جو روزمرہ زندگی ہے اس میں جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہے, سلوک ہے, وہ اہمیت میٹر کرتا ہے. اور اس میں جو تعلیمات ہیں وہ اسلام میں بھی سملر ہے اور کرسچینٹی میں بھی ہیں, اور ایون دو یہودیت میں بھی وہ سیم ہے. آپ اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں, میں جو سمجھا وہ ابھی تک. ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ میرا ہے کہ دیکھیں نا, تھیولوجی ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے. آپ نے معلومات لے کے بائبل مقدس کی آیات کو لے کے اس کو انٹرپریٹ کر کے اس سے ایک نقطہ نظر بنایا. ٹھیک ہے نا, وہ ہو سکتا ہے دوسرے مذہب کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے, کیونکہ جیسے کروسیفکشن ہے, قرآن اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. ٹرینٹی ہے, قرآن اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. پھر اس میں خدا کا یعنی انکارنیشن جو کرسٹولوجی کا عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح میں خدا کی ذات آ گئی, قرآن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو ریجیکشن کے بہت سارے ریزنز ہیں, مگر قرآن پاک میں اور بائبل مقدس میں دونوں کی تعلیمات میں ایک چیز کامن ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو, آپ کہہ لیجئے اپنے دل سے لگا کے ضرور رکھیں, مگر جب آپ دوسروں سے بات کرتے ہیں تو ان کو امپوز مت کریں. ان کے عقیدے کو, اپنے عقیدے کو زبردستی ان کے سر پہ لادنے کی کوشش نہ کریں. فریڈم آف چوائس رکھیں, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا عقیدہ جو ہے, اپنے عقیدے کو جب آپ ایکسرسائز کریں گے, اپنے بیہیویئر یا کنڈکٹ میں کنورٹ کریں گے, تو عقیدہ آپ کا ذہن میں ہے. جب آپ کا ذہن کا عقیدہ ہیومن فارم کے اندر بیہیویئر میں کنورٹ ہوگا, تو وہ یا کسی کی آپ تیمارداری کر رہے ہوں گے, کسی کے ساتھ پیار محبت کا صلہ کر رہے ہوں گے, وہ جب روٹین کے سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ کا فیتھ کنورٹ ہوگا, تو پیچھے جو فیتھ کی ریئلٹی ہے وہ تو ہڈن ہے, وہ آپ کا عقیدہ ہے, وہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے دوسروں سے, مگر اس فیتھ کو جب آپ پریکٹس کر رہے ہوں گے سوسائٹی میں, تو وہ سملر ہو جائے گا, کیونکہ دوسرے لوگوں کا فیتھ بھی وہی ہے. تو جو سوشل ایسپیکٹ ہے تھیولوجی کا, وہ تینوں مذاہب میں سیم ہے, کوئی میجر ڈفرینسز نہیں ہے. ہاں, ان ایکشنز کو جب انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اٹیچ کرتے ہیں اپنی تھیولوجی کے ساتھ, تھیولوجیکل انفارمیشنز میں ڈفرینس ہے. مثال کے طور پہ خدا کا کانسیپٹ کرسچینٹی میں اور اسلام میں ایک ہی ہے, دونوں ایک ہی خدا کو مانتے ہیں, دونوں توحید مانتے ہیں. بہت سارے میرے دوست کہتے ہیں یا اسکالرس کہتے ہیں کہ کرسچنز جو ہیں وہ ایک خدا کو نہیں مانتے, وہ 3 کو مانتے ہیں.
میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. اس طرح سے غلط ہے کہ خدا کے ایک ہونے پہ دونوں مذاہب متفق ہیں, کرسچینٹی بھی اور اسلام بھی. ایک ہونے کو انٹرپریٹ جب آپ کرتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. انٹرپریٹیشن میں ٹرینٹی آتی ہے کہ ایک کا مطلب کیا ہے, تو وہاں پہ وہ ٹرینٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم ایک سے مراد کل هو اللہ واحد اللہ الصمد اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. ہماری انٹرپریٹیشن میں پھر آ کے ڈفرینس آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ انٹرپریٹیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو یہ اگینسٹ قرآن بھی جاتی ہے اور کئی ببلیکل سورسز کے بھی اگینسٹ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری ببلیکل تھیولوجی کے مطابق ہے. انٹرپریٹیشن میں آ کے پھر ڈفرینس کریٹ ہوتے ہیں. جہاں ہم کہتے ہیں نا توحید ہے, یہ ٹرینٹی ہے, وہ انٹرپریٹیشن کے ہیں. جب آپ اوپر جاتے ہیں تو اوپر جو میجر کانسیپٹ ہے نا خدا کے ایک ہونے کا, وہ ایک ہی ہے. کرسچنز بھی آپ جب کہیں گے آپ ایک خدا کو مانتے ہیں, آپ جی ایک خدا کو مانتے ہیں. یسوع مسیح نے بھی 4 گاسپلز میں ایک خدا کی تعلیم دی ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں جا بجائے ایک خدا کی تعلیم ہے. وہ آگے جو ایک کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا کہ ایک سے مراد کیا ہے, وہاں آگے تھیولوجیکل ڈفرینسز میں پھر وہ چیزیں آتی ہیں. آگے تھیولوجی میں تھیولوجیکل ڈسکشن میں پھر آگے چرچ کے ڈوگماز آ جاتے ہیں. پھر ادھر اسلام کی سائڈ پہ ایک بھی تو عدد ہی ہے نا, پھر اس کا ہاف بھی ہوتا ہے, پھر اس کا چوتھا بھی حصہ بھی ہوتا ہے, پھر پونا حصہ بھی ہوتا ہے. تو مسلمانوں میں بھی ایک سے مراد وہ صفاتی عدد ہے, عدد والا عدد نہیں ہے. جب آپ اسلامک تھیولوجی میں جائیں گے نا ایک سے کیا مراد ہے, تو ایک سے مراد میں پھر ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک سے ہم مراد کیا لیتے ہیں. تو وہاں بھی مراد کو ڈیفائن کر کے توحید کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. ایک سے مراد عدد والا عید نہیں ہے, ایک نہیں ہے, کیونکہ ایک میں بھی آگے اجزاء تو ہوتے ہیں نا کہ ہاف ہو گیا, پونا ہو گیا, تھنگز لائک دیٹ. یہ ساری ڈسکشن اسلامی کتابوں میں موجود ہے. تو لبے لباب کہنے کا گفتگو کا یہ ہے کہ تھیولوجی میں ڈفرینسز ہیں, انٹرپریٹیشن کے ہیں, انڈرسٹینڈنگ کے ہیں, کینونائزیشن کے ہیں, ڈوگماز کے ہیں, وہ اپنی جگہ ہیں. مگر ان کی اپلیکیشن کو جب آپ سوشل لیول پہ لا کے روزمرہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں تو جو اپلیکیشن کے فارمیٹس ہیں وہ آلموسٹ سارے مذاہب میں ایک جیسے ہیں. جب آپ مسیح کی متی کے مطابق میری تیمارداری کر رہے ہوں گے, مجھے حال چال پوچھ رہے ہوں گے, تو آپ اپنے یسوع مسیح کی فیتھ میں گرو کر رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں. اور ادھر جب میں یہی کام کر رہا ہوں گا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کر کے اسلام میں پختہ ہو رہا ہوں گا. تو اگر بتایا نہ جائے کہ ہمارا دونوں کا مذہب کیا ہے, تو ہم دونوں کے ایکشن ایک ہی ہیں. آپ بھی میری تیمارداری کر رہے ہیں, میں بھی آپ کی تیمارداری کر رہا ہوں. آپ بھی مجھے بھوکے ہونے میں کھانا کھلا رہے ہیں, میں بھی آپ کو کھانا کھلا رہا ہوں. مگر آپ دیکھیں دونوں کے حکم کی لنک کدھر سے ہیں, ادھر یسوع مسیح سے ہے, ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. میں وہی عمل کر کے اسلام میں پختہ ہو رہا ہوں, آپ وہی عمل کر کے کرسچینٹی میں پختہ ہو رہے ہیں. یو گاٹ دا پوائنٹ. تو جب بھی آپ نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے نا مختلف مذاہب کی, تو تھیولوجی از ون لیول ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے تھیولوجی سمجھنی ہوتی ہے, اور پھر اس تھیولوجی کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے جب انسانی سطح پہ آ کے وہ آپ نے ایکسرسائز کیسے کرنی ہوتی ہے, وہاں پہ آ کے سارے مذاہب کا کم و بیش طریقہ کار ایک جیسا ہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جوڈائزم میں, کرسچینٹی میں, اسلام میں یہ سارے ریویلڈ ریلیجنز ہیں, کیونکہ لائٹ ایٹ دا بیک از ون, خدا ایک. تو وہ جب اپلیکیشن دیتا ہے تو آپ دیکھیں گے تینوں مذاہب میں اپلیکیشن سیم ہے, جس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ پیچھے طاقت ایک ہی ہے خدا کی. اس لیے ان تین مذاہب کو ریویلڈ ریلیجنز کہتے ہیں. باقی جو ہیں وہ انٹلیکچوئل پروڈکشن ہے, مختلف عقلی طور پہ ہیں, تاریخی ریلیجن ہے. مگر ریویلڈ ریلیجن میں ان تینوں کو ملاتے ہیں, کرسچینٹی کو, جوڈائزم کو اور اسلام کو. آئی ہوپ دس کانسیپٹ از کلیئر. بالکل, تھینک یو ویری مچ سر. کیونکہ ہمارا جو اس کو ہم نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ ہم اس کو انگلش اپنے جو انٹرنیشنل آڈینس ہیں جو کہ اردو نہیں سمجھ سکتے, تو ان کے لیے بھی ہم اس کو انگلش میں ڈسکشن کریں گے.